السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ سنت ابراہیمی کورس کا آج ہمارا 7واں سبق ہے اور آخری سبق ہے۔ آپ کو عید کے متعلق یا دوسرے جو ذی الحجہ وغیرہ اس کے متعلق گروپ میں بتاتے رہیں گے، لیکن جو کورس ہے اس کے حساب سے یہ آپ کا آخری سبق ہے۔ تو آج ہم حج کے بارے میں پڑھیں گے، حج کی فضیلت، حج کا فرض ہوتی ہے اور عورت کا حج، کہ عورت کس کے ساتھ جائیں، کیسے جائیں، اور عورت پر کب حج فرض ہے، اس کے متعلق کچھ پڑھیں گے۔ تو حج ایک عظیم الشان رکن ہے۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو استطاعت رکھتے ہیں اس کے راستے کی طرف ان پر کیا ہے، حج فرض ہے کہ وہ حج کریں، ان لوگوں پر حج فرض ہے کہ وہ حج کریں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے کہ بٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور جس کے ذمہ حج فرض ہو اور وہ حج نہ کریں، اس کے متعلق وعیدیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس کھانے پینے اور سواری کا اتنا سامان ہو جس سے وہ بیت اللہ کا حج کر سکیں، حج کے لیے جا سکیں، پھر وہ حج نہ کریں تو یہودی ہو کر مریں یا نصرانی ہو کر مریں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حج کا ترک کر دینا، اس کا چھوڑ دینا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی جتنی حج کی فضیلت ہے اتنا ہی اس کو چھوڑنے پر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ اب اصل بات یہ کہ حج کب فرض ہوگی، یعنی کوئی ایسا صاحب استطاعت ہو کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہو، وہ جائیں اور وہاں پر اس کے لیے خرچہ وغیرہ اس کے پاس سب موجود ہو، اور جانے کا خرچ بھی، اور پیچھے اس کے اہل و عیال میں بھی خرچہ موجود ہو، تو اس شخص پر حج فرض ہے۔ اب حج پوری زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ فرض ہے۔ اگر کہیں حج کیے تو ایک فرض ہوگا، باقی سب کے سب جو حج ہیں وہ نفل کے ہوں گے، اور اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کسی نے جوانی سے پہلے یعنی بلوغت سے پہلے ہی حج کر لیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر جوان ہونے کے بعد یعنی بلوغت کے بعد پھر وہ مالدار ہے تو اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہے، کیونکہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو اعمال اور احکام کے مخاطب ہوتے ہیں وہ بالغ شخص ہوتا ہے۔ بلوغت سے پہلے اعمال کے مکلف کوئی نہیں ہوتا، اس کے اعمال نامہ بلوغت کے بعد ہی اس پر فرض ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، اور بلوغت کے بعد ہی اس کے اعمال نامے میں اعمال جو وہ کریں، گناہ کریں یا نیکی کا کام کریں، وہ لکھے جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی اندھی ہے یعنی اندھی ہے، بالکل دیکھ نہیں سکتی، تو اس پر حج فرض نہیں ہے، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اور جب کسی پر حج فرض ہو گیا تو فوراً اسی سال اس پر واجب ہے کہ وہ حج کریں، بلا عذر دیر نہ کریں، اور یہ خیال کرنا کہ ابھی عمر پڑی ہے کسی اور سال حج کروں گی، اس طرح درست نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سال کے بعد پتہ نہیں زندہ رہیں یا نہ رہیں، تو حج جیسے فرض ہو حج کر لینا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار ہیں، عمرے تو بڑے شوق سے کرتے ہیں، شاید سیر سپاٹے کے لیے، لیکن حج کے جو ہے فرض ہے اس کے لیے کوئی زیادہ تر توجہ نہیں دیتا، حالانکہ ان پر حج فرض ہوتی ہے۔ ٹال مٹول کرتے ہیں کہ اس سال عمرے کو جائیں گے، اگلے سال عمرے کو جائیں گے، عمرے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، لیکن سب سے پہلے ان کو حج کرنا چاہیے۔ جن کو استطاعت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے وہ فرض کو ادا کریں اور پھر اس کے بعد عمرے وغیرہ پہ جائیں۔ پھر عورت پر کب حج فرض ہوگا؟ اس وقت اس عورت پر ہوگا کہ جب وہ مالدار بھی ہو اور اس کے پاس محرم بھی موجود ہو۔ اگر محرم موجود نہیں ہے تو وہ حج نہیں کر سکتی بغیر محرم کے۔ حج کرنے کے لیے راستے میں شوہر یا کسی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ محرم یعنی بھائی، چاچا، ماموں، رضاعی بھائی، والد صاحب، شوہر، یہ سارے محرم ہیں۔ باقی جتنے محرم رشتے ہیں تو ان کے ساتھ جائیں، اس کے بغیر حج درست نہیں۔ ہاں البتہ مکے سے اتنی دوری پر وہ رہتی ہے کہ اس کے گھر سے مکہ تک 3 منزل نہ ہو، یعنی 48 میل، یہ ہے شرعی سفر، 48 میل کا سفر ہو
اس سے زیادہ اگر وہ سفر کریں تو کیا ہے، اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ اپنے ملک میں کر رہی ہے، بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ تو وہ مکے میں اتنے فاصلے پر ہے کہ شرعی سفر نہیں بن رہا مکے تک، تو وہ بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، ورنہ نہیں کر سکتی، محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر محرم بھی ایسا ہو جس پر اعتبار ہو، اطمینان ہو۔ اگر کوئی شرابی موالی محرم ہے جس پر خود ہی اعتماد نہیں ہے، یعنی وہ بہن ماں وغیرہ میں فرق نہیں کر سکتا، تو اس طرح کے محرم کے ساتھ بھی جانا درست نہیں ہے۔ محرم قابل اعتماد ہو اس کے لیے جائیں۔ اور حج کو اگر وہ جانا چاہتی ہے، اس کے شوہر اس کو روک رہے ہیں، تو شوہر کی بات نہ مانیں اور حج کو چلی جائیں۔ اگرچہ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن فرض اور واجب چیزوں میں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مخلوق کی اطاعت میں نہیں کی جائے گی۔ اگر جیسے کہ شوہر شرعی پردے سے روکیں یا حج سے روکیں، نماز سے روکیں، ان چیزوں میں شوہر کی بات نہیں مانیں گی۔ شوہر اگر مانے نہ مانے، اس پر حج فرض ہے، اسے لازماً کرنا ہے۔ اور جو لڑکی ابھی تک بالغ نہیں ہوئی ہے لیکن بلوغت کے قریب ہے، تو اس کو بھی بغیر شرعی محرم کے جانا اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ غیر محرم کے ساتھ نہ جائیں بلکہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں۔ اور جو محرم عورت کو حج کرانے کے لیے لے جائے گی، اس محرم کا خرچہ بھی عورت پر واجب ہے کہ جو بھی خرچہ ہو اپنے محرم کا بھی خرچہ اٹھائیں اور اپنا بھی اٹھائیں۔ اگر ساری عمر اس کی ایسی گزر گئی کہ اس کو کوئی محرم ہی نہیں ملا قابل اعتماد والا، تو وہ سفر حج نہ کریں، اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ مرتے وقت اس پر وصیت کرنا واجب ہے کہ مجھ پر حج فرض تھی، میں نہیں کر سکی، میرے بدلے جو میرا ترکہ ہے جو وراثت میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس سے حج کیا جائے۔ وصیت کرنا واجب، وصیت بھی نہیں کرے گی تو آگے اس کو پوچھ ہوگی۔ مر جانے کے بعد اس کے وارث اسی کے مال میں سے کسی آدمی کو خرچ دے کر بھیجیں، وہ جا کر اس عورت کی طرف سے حج کریں تو اس کے ذمے سے حج ادا ہو جائے گا۔ اس حج کو دوسرے کی طرف سے کیا جائے گا، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اگر کسی کے ذمہ حج فرض تھا، اس نے سستی سے دے کر دی، پھر وہ اندھی ہو گئی، بیمار ہوگی، سفر کے قابل نہ رہی، تو اس کو بھی حج بدل کی وصیت کر جانا چاہیے، کیونکہ جب اس پر فرض ہوئی تھی اس وقت وہ بالکل ٹھیک تھی، تو اب وہ کیا ہے، اندھی ہو گئی، بیمار ہو گئی، یا ٹانگوں وغیرہ کا کچھ مسئلہ ہو گیا، اب وہ جا نہیں سکتی، تو اب اس پر فرض ہے کہ وہ جاتے جاتے وصیت کریں۔ اب ضروری نہیں کہ موت کے وقت ہی وصیت کریں، موت کب کہاں ہو جائے معلوم نہیں، حج فرض ہے، وہ نہیں کر سکتی، تو وہ کسی ڈائری وغیرہ میں لکھ کر اپنے وصیت نامے میں لکھ دیں کہ مجھ پر حج فرض ہے، میں اندھی ہو گئی، میں بیمار ہو گئی ہوں، اب میں نہیں کر سکتی، لیکن جب میں فوت ہو جاؤں میری طرف سے حج کیا جائے۔ اگر عورت اتنا مال چھوڑ کر مری کہ قرض وغیرہ دے کر تہائی مال میں سے حج بدل کرا سکتے ہیں، تب وارثوں پر لازم ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کریں، حج بدل کرانا واجب۔ اگر مال توڑا رہ گیا، اب ایک تہائی میں سے حج بدل نہیں ہو سکتا، حج بہت مہنگا ہے، تو اس کا ولی حج نہ کریں۔ ہاں، اگر ایسا کریں کہ تہائی مال مردے کا دیں اور جتنا زیادہ لگے وہ خود دے دیں، تو البتہ حج بدل تو کرا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ مردے کا جو تہائی مال ہے، تہائی مال سے زیادہ نہیں، تہائی مال سے وصیت پورا کریں گے، اور کیا کریں گے، اسی سے اس کا قرض وغیرہ اسی مال سے ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ اور بھی زیادہ خرچ آ رہا ہے، اگر ولی اپنی طرف سے دے سکتا ہے تو دیں، اس کی طرف سے حج کروائیں۔ اگر اس کا مال کم ہے، حج بدل نہیں کروا سکتا اس کے مال سے، تو نہ کروائیں۔ اگر زیادہ لگا دیں تہائی مال سے تو یہ بھی درست ہے، لیکن نابالغ وارثوں کی اجازت کا شرع میں کچھ اعتبار نہیں، اس لیے ان کا حصہ ہرگز نہ لیں۔ یعنی جو وارث ہیں وہ بخوشی راضی ہیں اپنا حصہ لینے پر، یعنی حصہ دینے پر راضی ہیں، کہ جیسے والدہ کا انتقال ہو گیا، اب سارے بچے راضی ہیں کہ ہم ان کا جو ترکہ ہے اس کو دے کر والدہ کی طرف سے حج کروائیں گے، تو یہ صحیح ہے۔ اگر وہ بخوشی دے رہے ہیں، اگر ان کی خوشی نہیں ہے تو حج نہ کروائیں۔ سب وصیتوں کا یہی حکم ہے کہ اگر کسی کے ذمے بہت روزے، نماز قضا باقی تھے، زکوٰۃ وغیرہ، وصیت کر کے مر گئی، تو فقط تہائی مال سے سب کچھ اس کا ادا کیا جائے گا۔ تہائی مال سے وارثوں کی رضامندی سے لگانا تو درست ہے، اس کا بیان پہلے بھی آ چکا ہے، یعنی پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ان کی رضامندی ہو تو اس کی وصیت کو پورا کریں گے، اگر رضامندی نہیں ہے تو تہائی مال سے زیادہ کچھ بھی نہیں لگائیں گے۔
اگر اس نے وصیت ہی نہیں کی تو اب حج بدل کرانا درست نہیں ہے۔ اگر سب وارث اپنی خوشی سے اس کو منظور کر لیں تو جائز ہے، اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو نابالغ ہے اس کے نابالغ تصرف نہیں کر سکتا، نہ وہ اجازت دے سکتا ہے، نہ وہ کچھ اور کر سکتا ہے، نہ اپنا نکاح کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو نابالغ کی اجازت کا بھی یہاں پہ اعتبار نہیں ہے، جب تک وہ بالغ ہو جائیں اس کی جو وراثت ہے اس کو دی جائیں، پھر وہ اپنی خوشی سے اپنے وراثت کے پیسے وغیرہ میں سے وصیت کو پورا کرانا چاہیں تب تو درست ہے۔ لیکن بچہ ہے اور اس کو آپ کہیں کہ آپ راضی ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ راضی ہو جائے گا، اس طرح درست نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو عدت چھوڑ کے سفر حج پہ جانا درست نہیں ہے، اس کی عدت مکمل ہو جائیں پھر جا کے وہ حج کریں۔ جس کے پاس مکہ جانے کا خرچہ تو ہو لیکن مدینے کا خرچہ نہ ہو تو اس کے ذمہ حج فرض ہوگا۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ میں بھی اتنے دن رہیں گے، مدینہ میں بھی اتنے دن رہیں گے، ظاہر خرچہ زیادہ ہوگا تو ہم پہ حج فرض نہیں، صرف مکہ تک جانا، طواف سعی وغیرہ کرنا، اس میں بالکل حج کے ایام میں وہاں رہنا اور حج کرنا، اس کا خرچہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو حج فرض ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مدینہ جائیں، کہیں اور جائیں، مدینہ میں تو حج کے ارکان ادا نہیں ہوتے، مکہ میں ہوتے، اس لیے مکہ کا خرچہ ہونا ضروری ہے۔ اور عورت کا احرام میں منہ ڈھانپنا یا کپڑا منہ پہ لگانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو آج کل کے جو نقاب وغیرہ ہوتے ہیں، شاید آپ میں سے کوئی عمرہ حج پہ گئی ہو، سے ٹوپی والے ملتے ہیں کہ ان کے تو جو نقاب ہے وہ آگے کی طرف ہوتا ہے تاکہ وہ چہرے پر نہ لگے، تو اس طرح کے پہننے چاہیے، ایسے نہیں کہ بالکل نقاب ہی نہ پہنے، بجائے حج کے اور زیادہ گنہگار ہو رہے ہیں، نامحرم دیکھ رہے ہیں چہرے کا۔ احناف کے نزدیک چہرے کا پردہ بھی فرض ہے، اگر چہرہ کھلا چھوڑ کر کوئی حج کریں تو بجائے ثواب کے اس کو اور زیادہ گناہ ہوگا کہ اللہ پاک کے گھر میں رہ کے اللہ پاک کے حکموں کی پامالی ہو رہی ہے، چہرہ کھول کے مزے سے گھوم رہے ہیں، میک اپ شیک اپ لگا کر، اس طرح نہیں۔ تو اس طرح جعلی والا جو نقاب ہے وہ پہننا چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ وہ چہرے پر نہ لگے، اگر وہ چہرے پر جیسے ہی لگیں دم واجب ہوگی، تو اس لیے وہ چہرے پر نہ لگے۔ پھر برقع وغیرہ پہننا یہ بھی صحیح ہے، درست ہے، برقع پہننا جائے۔ اور حج بالکل جہاں سے احرام وغیرہ باندھے جاتے ہیں، جو میقات ہے پاکستان والوں کا، اس طرح بھی حج کرنا چاہیے، اور بالکل وہاں پہ ارکان وغیرہ کو دیکھ کر کرنا چاہیے، ایسے نہیں اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لے، پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں اور حج بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں میقات سے گزر جاتے ہیں، احرام ہی نہیں باندھا، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، یہ وہ نہیں، یہ بہت نازک مسئلے ہوتے ہیں، ان میں دم لازم ہوتا ہے، اگر دم نہ دیں تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، جب حج ہی نہیں ہوگا تو فائدہ ہی نہیں، اس پر نہ فرضیت ساقط ہو رہی ہے اور نہ اسے ثواب مل رہا ہے، الٹا گناہ مل رہا ہے۔ وہاں پہ سیلفیاں اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ جب اس مقدس سرزمین پہ گئیں تو زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، اپنے اعمال ناموں کو اور زیادہ بڑھائیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، خانہ کعبہ کو دیکھیں، مدینہ شریف کی زیارت کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن پاک، نماز وغیرہ کے، خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے سے 1000 نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے عمرے کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، تو ان چیزوں میں زیادہ سے زیادہ خود کو لگائیں۔ یہ موبائل سیلفی یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہے، اگر کوئی حج عمرے پہ گئی، کوئی خوش قسمت اس کو توفیق ملی تو وہ ضرور کوشش کریں کہ موبائل وغیرہ سے دور رہیں، کچھ ایام کے لیے اللہ پاک سے اپنا رابطہ مضبوط کریں اور زیادہ سے زیادہ وہاں پہ نیکیاں سمیٹیں، ان فضاؤں میں دعا مانگیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں، جہاں پہ غزوات ہوئے ہیں، جہاں پہ آیتیں اتری ہیں، نازل ہوئی ہیں، اتنی بابرکت سرزمین ہے، تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور ان جگہوں کو دیکھیں، ان کی یادوں کو تازہ کریں اور موبائل وغیرہ سے دور رہیں اور اچھے سے ارکان کریں۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ چکی ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔